بالاحترام حفاظ کرام و مبلغین اسلام و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان تنصروا اللہ ینصرکم، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکشتہ رات و پشتی، بے حق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے شفیع زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، دستگیرہ اشرفا، دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ سب سے پہلے دارالعلوم اہل سنت معین الاسلام شیخ نگر پیپاڑ کی جملہ ممبران و جملہ اساتذہ کرام، بالخصوص گرامی قدر حضرت مولانا برکت علی صاحب اشفاقی اور ان کے جملہ رفقاء کرام کو دل کی تہہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی دیگر اداروں کی طرح اس ادارے کو بھی بام عروج تک پہنچائے اور اس کے جتنے بھی معاونین ہیں ان سب کے کاروبار میں دن دونی چوگنی رات ترقی عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، بیان تو ہمارے خصوصی مہمان جو بمبئی سے تشریف لائے ہیں ان کا سماعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ مجھ سے قبل استاد گرامی شہر راجستھان حضرت علامہ مفتی شیر محمد صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی کا آپ حضرات نے پر مغز پر اثر
مدلل خطاب سماعت کیا، اور آپ سے پہلے دارالعلوم اہل سنت معین الاسلام کے طلبہ کا پروگرام بھی آپ حضرات نے سماعت کیا ہوگا، اور دستار بندی کا پرکیف منظر بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے احباب اہل سنت نے پورے سال دارالعلوم میں جو بھی تعاون کیا ہے، زکوٰۃ کی شکل میں، فطرات کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں، انہیں اس بات کا ضرور احساس ہوا ہوگا کہ الحمدللہ ہم نے جو کچھ دارالعلوم کو ڈونیشن دیا ہے، یہاں کے صدر المدرسین حضرت مولانا برکت علی صاحب اور ان کے جملہ رفقا اساتذہ کرام نے آپ کے اس تعاون کو بڑی دیانتداری کے ساتھ بچوں پر خرچ کیا ہے، اور اس کا ریٹرن آپ کو حافظ قرآن اور قاری قرآن کی شکل کے اندر واپس دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ کتنا سستا سودا ہے کہ آپ ان اداروں کو 100، 200، 500، 1000، 5000، 10,000 اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی آپ تعاون کرتے ہیں، یہ علماء کرام آپ کے ان دیے ہوئے پیسوں کو بچوں کی تعلیم پر صرف کرتے ہیں، اور ان بچوں کو صحیح معنوں میں انسان بنا دیتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا ہے، علم ہی سے پاتی ہے انسانیت فروغ، علم ہی سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ تو جب تک کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ نہیں کریں گے، اس وقت تک جہالت کے گٹھا ٹوپ اندھیرے کے اندر ہم رہیں گے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم نور، علم روشنی ہے، اور روشنی سے روشنی نکلتی۔ آپ غور کریں، آج سے 25 سال پہلے آپ غور کریں، یا وہ حضرات جن کے گھروں میں کم از کم ایک عالم دین ہے، یا ایک بچہ حافظ قرآن ہے، اور دیگر بچے دینی تعلیم سے کورا ہے، وہ کمپائر کریں اپنے ان دونوں بچوں کے تعلق سے کہ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا ادب و احترام، ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک زیادہ کون سا بچہ کرتا ہے۔ آپ خود کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ جس بچے کو ہم نے دارالعلوم معین الاسلام کے اندر داخل کیا تھا، جس بچے کو ہم نے
مرکزی ادارہ دارالعلوم اسحاقیہ کے اندر ہم نے داخلہ دلایا تھا، جس بچے کو ہم نے دارالعلوم فیضان اشرف میں ہم نے ایڈمیشن دلایا تھا، وہ بچہ اور وہ بچہ جو دینی تعلیم سے کورا رہا، اس بچے اور اس بچے کے اندر زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اور پھر یہ بچہ جس کو آپ نے دارالعلوم الاسلام کے حوالے کیا، دارالعلوم اسحاقیہ کے اندر آپ نے بھیجا، دارالعلوم فیضان اشرف میں بھیجا، دیگر سنی اداروں کے اندر آپ نے بھیجا، تو صرف اور صرف آپ کے گھر ہی تک اس کا فیضان محدود نہیں رہے گا، بلکہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن وہ بچہ چاہے آپ کے لیے ایصال ثواب کرے یا نہ کرے، ایسا تو نہیں، وہ تو بار بار ایصال ثواب کرے گا، ہر نماز کے بعد میں دعا کرے گا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم، وہ تو 5 وقت آپ کے لیے دعا کرے گا، تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ لیکن جس بچے کو آپ نے حافظ قرآن بنا دیا، جس بچے کو آپ نے عالم دین بنا دیا، جس بچے کو آپ نے قاری قرآن بنا دیا، جس بچے کو آپ نے مبلغ اسلام بنا دیا، وہ بچہ آپ کے لیے قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام بن گیا۔ اسی لیے کسی دانا نے کہا ہے کہ رکھ مساجد و مدارس کی بنا، رکھ مساجد و مدارس کی بنا، کام آئیں گے یہی ناکے محل۔ بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے محلات، ہماری سانس کی مالا ٹوٹ گئی تب وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ ہماری آل و اولاد کے ہیں، وہ ہمارے وارثین کے ہیں، لیکن ہم نے ایسا کام کر دیا جو حقیقت میں صدقہ جاریہ کہلاتا ہے، تو اصل میں وہی ہمارے کام آنے والا ہے، وہی ہمارے کام آنے والا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائی، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جہاں ہم مال کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں مالدار بنا دے، وہی ساتھ میں آپ یوں دعا کریں گے اللہ ہمیں دل بھی عطا فرما، مال کے ساتھ میں دل بھی عطا فرما، صرف مال ہی کی دعا نہ کریں بلکہ مال کے ساتھ میں دل کی بھی دعا کریں، یا یوں کہیں گے یا اللہ ہمیں مال عثمانی عطا فرما، اے اللہ ہمیں مال عثمانی عطا فرما، کیونکہ مال قارونی بھی ہے، مال فرعونی بھی ہے۔ قارون کا مال بینک بیلنس میرا بڑے بڑے خزانوں کے اندر، اور وہ زمین کے اندر مال سمیت دسا دیا گیا، اور فرعون کا مال بڑی بڑی بلڈنگوں کے اندر نقش و نگاری کے اندر خرچ ہوا، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوا، لیکن مال عثمانی ہر نہج پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہوا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جہاں مال کی دعا کریں وہ کریں یا اللہ ہمیں مال عثمانی عطا فرما، اور مال عثمانی وہی ہے جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ ہو، جو غربا پروری کے اندر خرچ ہو، جو یتیم کے آنسو پوچھنے کے اندر خرچ ہو، جو بیواؤں کا سہارا بنے، جو غریب بیماروں کا علاج و معالجہ کے لیے بنے، جو بچوں کی تعلیم کے لیے بنے، جو مسجد اور مدرسوں کی آبادی کا سرمدریہ بن جائے، وہ صحیح معنوں میں مال عثمانی ہے۔ حضور حافظ ملت جلالت العلم علامہ شاہ عبدالعزیز مراد آبادی علیہ الرحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں مال اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی، لیکن دل اس سے بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ مال کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو دل عطا فرما دے تو یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ ابھی آپ نے مولانا صاحب سے آپ نے سماعت کیا کہ جب سے ہمارے پیپاڑ کے احباب اہل سنت اپنی صحیح زکوٰۃ ادا کرنے لگ گئے، اپنی کھیتیوں کا عشر نکالنے لگ گئے، تو الحمدللہ ہر طرح سے وہ فارغ البال ہو چکے ہیں، ہر طرح سے وہ خوشحال ہو چکے ہیں۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد فرمائے گا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کی راہ کے اندر 1 روپیہ دیتے ہیں دارالعلوم معین الاسلام کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم آپ کو 10 روپے تو اس کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور جس قدر آپ کا خلوص بڑھے گا، جس قدر آپ کی محبت بڑھے گی، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ثواب کو بھی بڑھائے گا، یہاں تک کہ 10 سے لے کر کے 70 تک، 70 سے لے کر کے 300 تک، 300 سے لے کر کے 700 تک۔ اور اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ماہ مبارک آنے والا ہے، اس کی بھرپور تیاری کریں، جس طرح ہم کیچے پاپڑ کی تیاری کرتے ہیں کہ کچھ کیچے بنا لیں، کچھ پاپڑ بنا لیں، اور بھی کچھ بناتے ہیں، شربت بناتے ہیں، فالودہ وغیرہ۔ اس سے زیادہ ہمیں ماہ مبارک میں نیکیاں کرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ عزم مصمم کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس بار میں پورا قرآن مقدس ختم کروں گا۔ یہ عزم مصمم کریں، یہ عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ تعالی ماہ مبارک کے اندر میں اس بار اعتکاف کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ تعالی گزشتہ سال جو میں نے مدارس اہل سنت میں زکوٰۃ اور فطرات کی شکل میں جو کچھ تعاون کیا تھا، انشاءاللہ اس سے بڑھ کر کے میں تعاون کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے فرمایا کہ نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ نے یہ نیت کر لی، اب اللہ نہ کرے آپ کا انتقال ہو گیا، ماہ مبارک آپ کو نصیب نہیں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کی نیت پر آپ کو اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے آپ ماہ مبارک کے لیے بھرپور تیار ہو جائیں، بالخصوص ہمارے وہ نوجوان، وہ بزرگ حضرات جو روزہ رکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں پر غور کریں کہ وہ اپنے بچوں سے بھی کمزور ہیں۔ جو روزہ خور ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں ماہ مبارک کے اندر، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے کیسا روزہ رکھتے ہیں، کیسے رکھتے ہیں بتاؤ؟ صرف اور صرف ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمت مرداں مدد خدا، جب انسان ہمت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو جتنے بھی یہاں پر ہمارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، بھلے انہوں نے اپنے نفس و شیطان کے بیکارے میں آ کر کے روزے نہیں رکھے ہیں، اب سے وہ عزم مصمم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی ہو جائے میں ہر حال کے اندر ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی سعادتیں حاصل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جتنے میرے روزے چھوٹ چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کروں گا، اور رمضان مبارک کے بعد میں ان روزوں کی قضا کروں گا، اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین مصطفیٰ کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کروں گا۔ وہ جتنے ہمارے سنی ادارے ہیں، جتنی ہماری مسجدیں ہیں، حسب حیثیت میں ان کا تعاون کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اسی بزم پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دارالعلوم معین الاسلام شیخ نگر پیپاڑ کے حق کے اندر یہ جلسہ اور زیادہ کارآمد ثابت رہے، اور لوگوں کی توجہیں مولا تبارک و تعالی اس کی طرف زیادہ مبذول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جیسا کہ ابھی مولانا صاحب نے بتایا آپ کو کہ آج 21 تاریخ ہے، کل 22 ہے، پرسوں 23 تاریخ ہے۔ 23 تاریخ کو دارالعلوم فیضان اشرف باسنی کا سالانہ جشن دستار فضیلت و ختم بخاری شریف کا پروگرام، دوپہر سے لے کر کے عصر تک ختم بخاری شریف کی مجلس چلے گی، پھر
عصر کے بعد میں مسجد اشرف الانبیاء کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، جو ہمارے دارالعلوم کے جتنے بھی فارغین ہیں، فیضانی برادران، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم دارالعلوم کو ایک نایاب گفٹ دینا چاہتے ہیں اللہ کے گھر کی شکل کے اندر، تو اس کا سنگ بنیاد رہے گا، اس میں بھی آپ حضرات شرکت کریں، اور پھر عشاء بعد کے اندر علماء کرام، مشائخ اعظام کے بیانات ہوں گے، امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا شاکر علی صاحب نوری بمبئی والے کا بھی خصوصی خطاب ہوگا۔ آپ حضرات کو یہ خصوصی دعوت ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔